بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عثمان، اسلامیات ٹیچر، پشاور ماڈل اسکول بوائز 3، جماعت ہشتم۔ بیٹا پریویس ویڈیو میں ہم نے کورس کنٹینٹ اور موٹی موٹی باتیں جو اسلامیات کے متعلق تھے، سورۃ الانفال کے متعلق ہم نے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جو ہے ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے، تو بک پیج نمبر 1 سے جو پہلا درس ہے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بیٹا یہ کورس کنٹینٹ آپ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھیں۔ نصاب برائے میعاد اول جماعت ہشتم، سورۃ الانفال، الدرس الاول الف، درس الاول با، احادیث مبارکہ، حدیث نمبر 1 2 3، سبق قرآن کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو بیٹا آج ہم سورۃ الانفال الدرس الاول الف شروع کر رہے ہیں۔ اس درس میں درس الاول الف، اس میں کل 10 آیات ہے۔ پہلی جو درس ہے، سب سے پہلا بیٹا سورۃ الانفال، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ البدر بھی ہے۔ اس سورت کے متعلق ہم نے چند باتیں پہلی ویڈیو میں عرض کیے تھے، جو اس سورت کے متعلق معلومات بھی تھے، اور جنگ بدر کے حوالے سے چند معلومات اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج ہم سٹارٹ سے سورت شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، اور لفظی ترجمہ کے ساتھ جو ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق ہم انشاءاللہ تشریح اور تفسیر بھی ساتھ کریں گے۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال، عن کا مطلب ہے سے، الانفال مال غنیمت۔ اے پیغمبر، یہ مجاہد لوگ، یہ صحابہ کرام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل کہہ دے، الانفال کہ مال غنیمت، للہ اللہ کا ہے، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، وہ کا مطلب ہے اور، اصلحوا صلح کرو، ذات بینکم آپس میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، وہ پھر آ گیا وہ کا مطلب ہے اور، اطیعوا اللہ حکم مانو اللہ کا، اطیعوا تابعداری کرو، حکم مانو اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان اگر کنتم تم مؤمنین مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ بیٹا یسألونک عن الانفال، سب سے پہلے ہم انفال کے متعلق تھوڑا سا مختصر وضاحت کرتے ہیں، کہ وضاحت کے بعد پھر ہم اس کا شأن و نزول بھی بیان کریں گے کہ کس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو بیٹا پہلی آیت کی جو تفسیر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کی تفسیر جو حضرت ایک صحابی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی شخص نے الانفال کے بارے میں پوچھا، مال غنیمت کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ
یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس نے ہمارے اخلاق پر بہت برا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو مساوی طور پر تقسیم کر دیا۔ اصل میں واقعہ پیش یہ آیا تھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور دونوں فریق کفار اور مسلمانوں میں بہت بڑی جنگ لڑی گئی، اور جنگ لڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ لڑنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے، اور کچھ لوگ کفار کے چوڑے ہوئے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور تیسری جو گروہ ہے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا، تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے، دشمن کا پیچھا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو شکست دی اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم حصہ تھا، ہم اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے مالی غنیمت اکٹھا کرنے سے غافل رہ گئے۔ تو صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، تو اسی لیے بات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت جو سٹارٹ میں یسألون کا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے، کون؟ یہ مجاہد لوگ۔ نیچے بیٹے ترجمہ موجود ہے، آپ اس سے بھی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔ عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب بیٹا یہ مال غنیمت کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں آپ سمجھ لے کہ انفال اصل میں نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے فضل و انعام، اور اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے، جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے 3 قسم کے الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں، ایک انفال، دوسرا غنیمت، اور تیسرا جو لفظ ہے وہ فے، مال فے اس کو کہتے ہیں۔ انفال جو یہاں پر استعمال ہوا ہے نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ غنیمت کا لفظ جو ہے یہ عموماً اس مال کو کہتے ہیں، مال غنیمت، جو جنگ و جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے، خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائے یا رضامندی سے دے دینا قبول کرے۔ تو یہ 3 طرح کے اصطلاحات ہیں۔ اس میں یہ انفال جو ہے یہ اس مال کو کہتے ہیں جو انعام کے طور پر امیر جہاد
یعنی جو کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ کسی مجاہد کو اس کی کارکردگی کے صلہ میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے، اس کو انفال کہتے ہیں۔ یعنی انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر جو وہ مال غنیمت اس کو وہ دے دیتے ہیں، تو اس کو انفال کہتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی اصطلاحات ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، کہہ دو اے پیغمبر کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں صلح رکھو اس کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں آپ لوگوں نے نہ کسی دوسرے کے ساتھ اختلافات پیدا کرنا، جس طرح میں نے کہا کہ مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ لوگوں کا کام صرف وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر آپ لوگ مومن ہیں تو آپ لوگوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا ہے۔ آیت نمبر 2 کی طرف ہم جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین، لفظی ترجمہ سنیں، انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہے، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب نام آئے اللہ کا، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، تُلِیت، پڑھا جائے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کا کلام، اس کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بیٹا آیت نمبر 2 سے مومنوں کے 5 صفات یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں، جو میں مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تیسری آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد وہ 5 صفات انشاءاللہ ہم اکٹھے بیان کریں گے۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما، اور ان کو، اور ان مال میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دی ہیں، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ان مال میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اولئک، وہی ہیں، ہم المؤمنون حقا، سچے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے یہ سچے مومن ہے، جو ان 5 صفاتوں کو اپنے اندر لا کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہی لوگ سچے مومن ہے۔ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہے، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے اور معافی ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ تو بیٹا اس آیت میں مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے 5 صفات ذکر فرمایا ہے، جو مخصوص 5 صفات ہے۔ ہر مومن کے لیے لازمی ہے کہ اس مخصوص صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پہلی جو صفت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت ہے خوف خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کا ڈرنا، اور یعنی جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت ان کے دلوں میں رچی اور بری ہوئی ہے، جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں اسی طرح مختلف جگہوں پر انہی لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم۔ دوسری صفت یہ ہے
ایمان میں ترقی کہ مومن کی دوسری صفت یہ بتلائی جاتی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایمانی جو قوت ہے، ایمان کا جو اثر ہے نا، وہ بڑھ جاتا ہے، پھر نیک اعمال کرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ تو یہ مومن کی تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہے، یعنی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا۔ جس طرح آپ لوگ بیٹا اسکول آ کر سبق پڑھتے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں، اور ایگزام کے وقت آپ پیپر دے کر مکمل محنت کرنے کے بعد، پیپر سالو کرنے کے بعد آخری نتیجہ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرے گا۔ چوتھی صفت اقامت الصلاۃ، یہ مومن کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ نماز ادا کرے گا، نماز پڑھنے میں کوئی سستی وغیرہ نہیں کرے گا۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے ہم وقت اپنی مکمل کوشش جو ہے، یہ مکمل شرائط و آداب کے ساتھ یہ نماز قائم کریں گے۔ اور قرآن میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو، اور یہی نماز جو ہے اس مومن کو فحش اور بے حیائی کے کاموں سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور بے حیائی کے کاموں سے اس مومن کو یہ روکتی ہے۔ تو اسی لیے مومن کی سب سے بڑی صفت ہے، اور قیامت کے دن مومن کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اسی لیے نماز کی پابندی لازمی ہے۔ آخری اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو بیٹا یہ بھی سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال، جو رزق عطا کیا ہے اپنے بندے کو، ان مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرے گا، جہاد فی سبیل اللہ میں، فقیروں میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو مختلف قسم کے صدقات ہیں، جو صدقات خیرات، اور اسی طرح فرضی زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ ہے، ان تمام چیزوں کو صاحب استطاعت لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مال ضرور خرچ کریں گے۔ تو بیٹا 5 صفت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے جو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں بڑے درجے ہیں، جنت میں درجات ہوں گے، جو اعلیٰ متقی ہے وہ سب سے ٹاپ پر درجے میں ہوں گے، اور اسی طرح مختلف قسم کے درجات ہوں گے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے کہ جتنے گناہ انہوں نے دنیا میں کیے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ نیکسٹ پیج پر، پیج نمبر 2، آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کما اخرجک، جیسے نکالا تجھ کو، کما جیسے، اخرجکا نکالا تجھ کو، ربکا تیرے رب نے، من بیتکا تیرے گھر سے، بیت گھر کو کہتے ہیں، جس طرح بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر، بالحق حق کام کے واسطے، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین اہل ایمان کی یا مومنوں میں سے، لکارہون ناخوش تھی اس پر، آپ کے نکلنے پر وہ راضی نہ تھی۔ یجادلونکا وہ لوگ تجھ سے جھگڑتے تھے، جدال جھگڑے کو کہتے ہیں، یجادلونکا وہ تجھ سے جھگڑتے تھے، فی الحق حق بات میں، فی کا مطلب ہے میں، الحق حق بات، بعد ما اس کے بعد، تبینہ
ظاہر ہو چکنے کے بعد ما تبین، اس کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی جب ان کو پتہ چلا تو اس بات کے اظہار کے بعد وہ لوگ آپ سے جھگڑتے تھے اور آپ کے ساتھ جھگڑا شروع کیا. کأنما، گویا کہ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں الی الموت، موت کی طرف، وہم، اور وہ ینظرون، اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں. بیٹا یہ لفظی ترجمہ تھا. ان دو آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے، چونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، گھر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جو گھر تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آپ مدینہ کے گھر سے نکل رہے تھے اظہار حق کے لیے، تو مومنوں کی ایک جماعت وہ ناخوش تھی، ایک گروہ جو ہے وہ ناخوش تھی، اور ان کو جب پتہ چلا تو وہ لوگ آپ سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. تو اصل میں بیٹا ان دو آیت کو سمجھانے کے لیے ہم وہ پورا واقعہ بدر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو آپ کو پھر کوئی دشواری نہیں ہوگی. بیٹا اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ہے جس کا نام ابن عقبہ ابن عامر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس تجارت میں مکہ کے تمام قریشی شریک ہے، جس میں مکے کا کوئی مرد اور عورت جو ہے باقی نہ تھی جس کا اس میں حصہ نہ ہو. تمام مکے والوں نے اس تجارتی قافلے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اور اس تجارتی قافلے میں کل مالیت تھی وہ 50,000 دینار تھے. یعنی مکے والوں نے 50,000 دینار کی مالیت کا جو قافلہ پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس تجارتی جو کمپنی ہے، مالیت جو ہے، اس کو وہاں پر تجارت کر کے ملک شام میں، اور واپسی پر جو سرمایہ ہم لائیں گے اس سے ہم تلوار، نیزے اور فوج تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے. تو اس تجارتی قافلہ کی حفاظت اور کاروبار کے لیے قریش کے 70 جوان اور سردار ساتھ تھے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ در حقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کسی نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس صحابہ کرام کے جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی طاقت توڑنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح اس کی جو یہ طاقت ہے یہ ختم کریں گے، اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیر سقیہ کے مقام پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا اندازہ لگایا تو تقریباً 313 آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا کہ یہ تعداد تو اصحاب طالوت کا ہے. دوسری طرف کسی نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقہ پر پہنچ کر رئیس قافلہ ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کے انتظار میں ہے، ان کا تعاقب کریں گے. ابو سفیان نے احتیاطی تدابیر اختیار کی. جب یہ قافلہ حدود حجاز میں داخل ہوا
تو ابو سفیان نے ایک ہوشیار آدمی جس کا نام زمزم ہے اس کو 20 مسقال یعنی تقریباً 2000 روپیہ دے کر اور اس سے ابو سفیان نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلوں کو صحابہ کرام سے خطرہ لاحق ہے۔ زمزم اس زمانے کی خاص رسم کے مطابق خطرے کا اعلان کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پال ڈالے اور کجاوا کو الٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا۔ یہ علامت اس زمانے میں خطرہ کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریشی مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ جو لوگ اس جنگ کے لیے نکل سکتے تھے خود نکلے اور جو کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لیے تیار کیا، اور صرف 3 روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔ تو بیٹا اس لشکر میں تقریباً 1000 نوجوان، 200 گھوڑے اور 600 زرے وغیرہ تھے۔ یہ لوگ مکہ سے روانہ ہو گئے مسلمانوں کے تعاقب میں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر پہنچائی کہ ابو سفیان نے مخبروں کی وجہ سے اپنے قافلے کا رخ بدل کیا اور دوسرا راستہ جو سمندری راستہ تھا اس راستے سے ابو سفیان نے اپنے قافلے کو بھگایا اور ادھر سے مکہ سے 1000 کا لشکر جو کفار کا ہے وہ آ رہا ہے، جس کا سردار جو ہے ابو جہل ہے۔ ابو جہل کی نگرانی میں 1000 لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ خبر سن کر بالکل حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ تو بیٹا اس لیے جب صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ اب ہم قافلہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ 1000 لشکر سے ہے، تو اسی لیے صحابہ کرام بالکل خوفزدہ ہو گئے، اسپیشلی جو نو مسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ ہم کمزور ہے، جس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو لڑنے کی غرض سے نہیں نکلے ہیں، ہم تو قافلہ سے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام بکر صدیق اور اس طرح اور صحابہ کرام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، جو حکم آپ فرمائیں گے ہم جو ہے اسی طرح آپ کے شانہ بشانہ ہم لڑیں گے۔ تو اسی کو اشارہ ہے کہ اے پیغمبر یجادلونک فی الحق، ایک صحابہ کرام آپ سے حق بات میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہا ہے، یعنی ان کو پتہ چلا کہ 1000 لشکر کے ساتھ ہم لڑیں گے تو یہ واقعی موت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آیت نمبر 7 سے آگے ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔